وہ شہر کا ایک مشہور ایڈوکیٹ اذلان شاہ تھا جسے ایک دنیا پناہ مانگتی تھی۔ اسی کی بیوی پر ایک بہت بڑا الزام لگ چکا تھا۔ ایسی خبریں جو آج کل کے ہر اخبار میں سر عام ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ بیوٹی پارلر کی آڑ میں لڑکیوں سے غلط کام کروائے جا رہے ہیں، اور اس بار جس پارلر پر الزام لگا تھا وہ کسی اور کا نہیں، اس کی بیوی کا تھا، رودابہ شاہ۔ اور جس وقت ریڈ پڑی وہ وہیں پر موجود تھی۔ پولیس کے پاس سرچ وارنٹ تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ گرفتار ہوگی۔ پارلر کے اندرونی حصے میں ایک خفیہ دروازہ تھا جس کے بارے میں رودابہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس دروازے کو کھولا گیا تو اندر گندگی کا ایک جہاں آباد تھا، جسے دیکھتے رودابہ کے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ پولیس اسے ہتھ کڑی پہناتے ہوئے لے کر جا رہی تھی۔ ہر طرف، چاہے وہ میڈیا ہے یا سوشل میڈیا، چاروں طرف یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ رودابہ شاہ نے اپنے چہرے کو دوپٹے کی اوٹ میں چھپانا چاہا، لیکن لوگوں کا ایک جم غفیر تھا جو وہاں موجود تھا اور ان کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے پولیس وین میں ڈالا اور پولیس اسٹیشن لے گئی، جبکہ پارلر کو سیل کر دیا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ آج وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اسے ابھی تک ہوئے حالات پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہی دوسری طرف LED اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا اذلان شاہ اس وقت گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں اس وقت مزید سرخی لیے ہوئی تھی۔ رودابہ کو پولیس اسٹیشن کے باہر سے میڈیا کور کر رہا تھا اور سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ رودابہ اذلان شاہ، کیا آپ پارلر کی آڑ میں لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتی ہیں؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ کے پارلر سے لڑکے اور لڑکیاں غیر ضروری حالت میں پائے گئے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مختلف قسم کے سوالات ہر طرف سے کیے جا رہے تھے، جس پہ رودابہ کے آنسو چھلکے چلے جا رہے تھے۔ اذلان شاہ کی آنکھوں میں قہر برسا۔ اس نظر کو دکھی دل سے دیکھ تو رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ بالکل بھی تاثر تھا۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ازی، اچانک سے ہارون دروازہ کھولے ہوئے اندر داخل ہوا تو اذلان شاہ نے منہ بنا کر اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ ازی، تم نے نیوز دیکھی؟ پولیس رودابہ بھابھی کو ہارون کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ اس کی نظر LED اسکرین پر جا ٹھہری۔ او خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رودابہ بھابھی کو تو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ ہارون متفکر ہوا۔ کیا تھوڑا آہستہ آواز میں بات کرو گے؟ تم میرے کان کے پردے پھاڑنے پر تلے ہوئے ہو۔ اذلان شاہ نے اپنا ایک کان بند کرتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ حیرت ہے ایسی، وہاں رودابہ بھابھی کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی اور تم کتنے مطمئن ہو۔ کیا ایٹیٹیوڈ ہے تمہارا؟ ہارون کی بات پر اذلان شاہ کی بار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے پولیس پکڑ کر لے کر جا رہی ہے تو اس میں کیا کروں؟ جو کوئی کچھ کرے گا ویسا بھرے گا۔ اسی کی لاپرواہی نے ہارون کو شاکڈ کر دیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے رودابہ بھابھی ایسا کر سکتی ہیں؟ وہ بہت معصوم ہیں۔ اوہ بس کرو یار، ہارون رہنے دو، کاش کہ وہ معصوم ہوتی۔ اچانک سے اذلان کی آواز بلند ہوئی۔ اور اچھا ہوگا کہ وقت رہتے تم بھی اس غلط فہمی سے نکل آؤ جیسے میں نکل آیا۔ اذلان نے سیٹ کی بیگ سے اپنا کوٹ اٹھایا اور اپنے کندھے پر ڈالتا ہوا دروازہ کھولتے واپس دھاڑ سے دروازہ بند کرتے باہر نکل گیا، جبکہ ہارون شکست خوردہ انداز میں وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیا ہو رہی ہے۔ اذلان اور رودابہ کے بیچ میں ایسا کیا ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہے؟ ازی، تم بھلے ہی ساتھ نہ دو لیکن میں اس کا ساتھ ضرور دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ بے قصور ہے۔ ہارون کا پختہ ارادے سے سوچتا ہوا اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ بابا، بابا جانی، ندا پکارتی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی، لیکن ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ سب کی نظریں اس وقت ہال میں لگی بڑی LED کی جانب تھی، جہاں پر چلتی ہوئی نیوز نے سب کے حواس طلب کر لیے تھے۔ بٹ خاندان کی بیٹی، شاہ خاندان کی بہو اور اذلان شاہ کی بیوی کو اس وقت پولیس حراست میں لیے پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہو رہی تھی، جس پر سبھی کے سر شرمندگی سے جھک رہے تھے۔ امی، بی بی جان، وہ روتے ہوئے ماں کے جانب بڑھی۔ بھابھی کو پولیس نے پکڑ لیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ یہ اذلان شاہ کہاں ہے؟ یہ ابھی تک لوٹا کیوں نہیں؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ رودابہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شاہ سائیں نے غصیلے بھرے انداز میں کہا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے کہ بہت ہی ڈھیلے قدموں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا۔ سب کی ایک ساتھ نظریں اس کے اوپر جا ٹکی۔ ازی، ہماری رودابہ! جویریہ بیگم کی رندی ہوئی آواز اذلان شاہ کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے نگاہ وہاں موجود سب لوگوں پر ڈالی۔ وہ باری باری سب کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ایک ساتھ سارے بولیں اور وہ سب کو جواب دے سکے۔
لیکن باقی سب خاموش ہی رہے۔ کچھ اور نہیں کہنا کسی نے کیا؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اجے تم رودابا کو چھڑانے کے بجائے سیدھا حویلی آ گئے، کیوں؟ تمہیں اسے ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ شاہ سائیں کی آواز پر اذلان کا دماغ گھوما۔ اچھا تو مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا، وہ کیوں؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا، جبکہ اس کے جواب پر سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ بولو مت، بتاؤ تمہاری بیوی ہے۔ شاہ سائیں نے بیوی پر اچھا خاصا زور دیا۔ شاہ سائیں، آپ نے اس کا پورا نام نہیں لیا۔ رودابا بٹ، وہ بیٹی ہے ارمان بٹ کی اور پوتی ہے اسون بٹ کی۔ بٹ خاندان سے تعلق ہے اس کا۔ وہ بولتے ہوئے ایک ایک قدم ان کے جانب بڑھا تھا۔ اذلان شاہ، مجھے مت گھماؤ کہ وہ کس کی کیا لگتی ہے۔ اس کا اصل رشتہ اور سب سے بڑا رشتہ اس حویلی کے ساتھ جڑا ہے۔ شاہ حویلی کی بہو ہے وہ، بیوی ہے وہ تمہاری، اور اس وقت وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اور جانتے ہو اس سے ہمارے خاندان کی ساکھ پر کیا اثر ہوگا؟ شاہ سائیں کی گرجدار آواز پر سبھی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ نہیں چھوٹے ہیں اس سے وہ رشتے، شاہ سائیں، نہیں چھوٹے۔ آپ ہی نکل آئے اس غلط فہمی سے باہر، اور آپ سب جتنا اسے معصوم سمجھتے ہیں نا، اتنی وہ ہے نہیں۔ اذلان شاہ کے الفاظ نے وہاں موجود سب پر سختہ طاری کر دیا۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ شاہ سائیں اس کی بات سنتے ہوئے بہت پریشان ہوئے۔ اذلان پلیز ہوش میں آؤ بیٹا، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ تمہیں رودابا کو واپس لانا ہوگا۔ مما جان، ابھی تو ہوش میں آیا ہوں اور حواس تو پہلے گم ہوئے تھے۔ اذلان شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گیا۔ اذلان، تم سیدھی طرح بات کیوں نہیں کر رہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ آپس کی لڑائی کو تم دونوں آپس میں رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت رودابا کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اگر تم نے کچھ نہ کیا تو یہ معاملہ زیادہ بھی بگڑ سکتا ہے۔ تو بگڑ جائے، وہ ہے ہی اسی لائق۔ اذلان کے لہجے میں نفرت اور طنز کی آمیزش تھی۔ اذلان، تم غلط کر رہے ہو۔ موم پلیز، اب مجھے اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ میں تھک گیا ہوں، فریش ہو کر کچھ دیر آرام کرنا چاہوں گا۔ وہ لمبے لمبے ڈھگ بیٹھتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ سائیں، آپ پریشان نہ ہو، نہیں جا رہا ہے تو نہ جائے، میں خود بندوبست کرتا ہوں رودابا کو جیل سے باہر نکلوانے میں۔ فرمان شاہ نے اپنے بابا کو تسلی دی، جبکہ سیڑھیاں چڑھتے اذلان شاہ نے اپنے باپ کے الفاظ سنے تھے۔ ایک پل کو اس کے قدم تھمے، لیکن اگلے پل وہ سر جھٹکتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں آج بھی اس بے وفا کے جانے کے بعد اس کا بستر سونا پڑا تھا۔ اس میں اب سلوٹیں نہیں پڑتی تھی۔ اذلان کا دل کسی بے آب ماہی کی طرح تڑپا تھا۔ ماضی کی یادوں نے اسے اپنے حصار میں لیا تو اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ عزیز، آپ مجھے زندگی کے کسی موڑ پر اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے نا؟ وعدہ کرے مجھ سے۔ جانے وہ کیا یقین چاہ رہی تھی، لیکن اذلان نے اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی کو تھامتے ہوئے اسے ایک یقین تھمایا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پل بیت گیا تھا، لیکن وہ پل آج بھی اذلان کی آنکھوں میں اپنی اب دکھاتے تھے نہیں۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، بابا جان نے کہا ہے، اسے چھڑوا لیں گے۔ وہ جیسے خود کو تسلیاں دے رہا تھا، پھر سر جھٹکتا باتھ روم میں بند ہوا۔ اس وقت وہ پولیس اسٹیشن میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اب تک کے ہوئے تمام حالات و واقعات کو دماغ میں فیڈ کر رہی تھی۔ وہ صرف 19 سال کی تھی، لیکن اس وقت ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہوئی تھی۔ وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو نہیں آیا تھا۔ دل تھا کہ غم سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن وہ کوئی بھی آہو بکا نہیں کر رہی تھی۔ ایک چپ تھی جو اس کو لگ چکی تھی۔ وہ بہت بری طرح پھنس چکی تھی، اور سونے پر سہاگا میڈیا والوں نے اس کے گناہ کو ایسے اچالا تھا کہ اب وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی کسی سے کہنے والی نہیں تھی۔ اے لڑکی اٹھ، تیری ملاقات آئی ہے، ایک لیڈی کانسٹیبل نے کڑکدار لہجے میں کہا تو رودابا ایک دم چونک گئی اور اٹھ کر سلاخوں کے پاس آئی، اور جو کوئی بھی تھی برقعے میں آئی تھی، اور اس نے اپنا چہرہ ڈانپ رکھا تھا۔ نادیہ پھوپھو؟ نقاب ہٹا تو رودابا نے فوراً پہچان لیا۔ لب بینچے، نام مت لو میرا، کسی نے سن لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اور میری بات غور سے سنو، یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے نا، یہ اچانک نہیں ہوا، سب کچھ تمہارے شوہر نے کروایا ہے، اور یہ سب کچھ اسی کا پلان تھا۔ اسی نے تمہارے خلاف سازش کی ہے اور تمہیں پھنسایا ہے۔ نادیہ پھوپھو نے اس کے کان میں آہستہ آواز میں کہا، جبکہ ان کے لہجے میں نفرت و حقارت صاف واضح تھی۔ اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے نادیہ پھوپھو، ایسا ہی ہوا ہے رودابا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا آج وہ سب تمہارے شوہر کے کہنے پر ہی ہوا ہے۔ نادیہ پھوپھو نے اس کی بات کاٹی تو وہ بالکل چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، مت مانو، تھوڑا سا وقت گزارنے دو، پھر تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ اور ہاں، کچھ بھی کرو لیکن اس سارے معاملے میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
और ना ही तुम्हारे ससुराल वालों के लिए। पहले वो पॉलर मेरा था, लेकिन पेपर्स में वो अब तुम्हारे नाम है। इसलिए मेरा नाम लेकर मुझे फंसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी दुश्मनी में आकर किया है, और तुम्हारी वजह से मेरा पॉलर बंद हो गया। अपने शौहर की दुश्मनी तुमसे है, अपनी दुश्मनी दोनों आपस में निभाओ। मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश मत करना। नादिया फुप्पो। वो चेहरा डाम पे जाने लगी कि रुदाबा ने उन्हें पुकारा। आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगी? बहुत उम्मीद भरे अंदाज में पूछा तो वो सर झटकी। मैं कैसे निकालूं? तुम्हारा वो एडवोकेट शौहर है ना, उसे कहो वो तुम्हें बाहर निकाले, जिसने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। मेरा मकसद तक तुमने पूरा नहीं किया, वो अधूरा छोड़ है। ऊपर से दुश्मनी मोल ले ली शाह की। अब खुद भुगतो सब। अपने कहने के बाद वो वहाँ रुकी नहीं, जबकि रुदाबा को अपनी नादिया फुप्पर पर पूरा यकीन था कि कोई और उसकी मदद करे ना करे, वो उसकी ज़रूर मदद करेगी। वो थके हारे अंदाज में वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर वापस बैठ गई। बाबा जान, दादा जान, प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो। वो जेल की इस चार दीवारी को देखते हुए वो सबको पुकार रही थी, लेकिन नहीं पुकार रही थी उस शख्स को जिसको उसे पुकारना चाहिए था। वो अपने शौहर को नहीं पुकार रही थी, जो वाकई उसकी मदद कर सकता था। अरमान, कहाँ जा रहे हो? असफंद भट्ट ने अपने बेटे को उजरत में बाहर जाते देखा तो एकदम पूछ बैठे। बाबा जान, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस वक्त मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। अदब के दायरे में रहते हुए वो तेज़ लहजे में बोले। भूलो मत अरमान भट्ट, अब वो तुम्हारी बेटी नहीं है, शाह हवेली वालों की बहू है। हमारी इजाज़त के बगैर उसने शाह ख़ानदान से ताल्लुक़ जोड़ा। अब हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो गर्जदार अंदाज में बोले। जबकि अरमान भट्ट ने सर झटका। किस खुशफहमी में बैठे हुए हैं बाबा जान? अगर शाह ख़ानदान वाले उसे अपना समझते होते तो इस वक्त वो जेल की सलाखों से बाहर निकल चुकी होती। वो तल्ख हो गए। तुम्हें मेरी एक बात की कही हुई बात समझ नहीं आ रही? अरमान, हमारा उस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो गुस्सीले लहजे में बोले थे। कैसे ताल्लुक़ तोड़ लूँ बाबा जान मैं? माना कि कभी उसकी परवाह नहीं की, नादिया ने उसे पाला, लेकिन है तो मेरी बेटी ना। इस वक्त जेल में है, कोई भी उसकी मदद को नहीं जा रहा, बचा लेंगे उसे। बस थोड़ा वेट कर लो। तेल देखो, तेल की दहाड़ देखो। थोड़ा वक्त गुजरने दो। देखो शाह हवेली वाले आखिर करते क्या हैं। सबसे ज़्यादा तो उनकी इज्जत पर बात बनी है। अब तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और तुम अफरा तफरी मचाते हुए सब बर्बाद करना चाह रहे हो। असफंद भट्ट ने उसको समझाते हुए कहा। बाबा जान, वो अकेली है पुलिस स्टेशन में, बहुत मासूम भी। मुझे उसके लिए बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उसका शौहर है ना, वो क्यों नहीं बचाता अपनी बीवी को? इस बार बाप की इस बात पर वो भी सोच में पड़ गए। वो सही कह रहे थे, ये सब तो अजलान शाह के बाएं हाथ का खेल था। फिर वो अब तक चुप क्यों बैठा था? अरमान भट्ट भी सोच में पड़ गए। इस वक्त तकरीबन रात के 9 बजे का वक्त हो रहा था। अजलान शाह इस वक्त अपने कमरे से मुंसलिक स्टडी रूम में बैठा कॉफ़ी के सिप भरता एक केस की फाइल स्टडी कर रहा था, जबकि उसका सारा ध्यान रुदाबा की जानिब था। अपने सामने पड़े इनवेल्प को देखते वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। रुदाबा की जमानत के कागजात थे। ये तो उसके पास काफ़ी वक्त से मौजूद थे, लेकिन उसने ना ही उनको देखने की ज़रूरत महसूस की, ना ही उनका इस्तेमाल किया। न जाने ये कैसी गिरह थी जो दिल में पड़ चुकी थी, खुल ही नहीं रही थी। रुदाबा को छुड़ाना तो दूर की बात, वो एक बार भी जेल में उसे मिलने तक नहीं गया था। कोई आम बंदा तो था नहीं, एक नामवर वकील था और सब दाव पेच बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन वो जानबूझकर अनजान बना हुआ था कि उसमें नहीं उलझना चाहता था। इस वक्त वो यही चाहता था बट फैमिली उसके इसको सुलझाए। वो सामने आई, लेकिन अभी तक इस तरफ से भी बिल्कुल खामोशी थी, और अदाबा का जेल में होना उसको सूली पर लटकाए हुए था। शाह हवेली से भी तो किसी को उसने कोशिश करते हुए नहीं देखा था। उसे अपने बाप पर यकीन था कि वो रुदाबा को छुड़ा लेंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी मुकम्मल खामोशी देखता वो पीछो ताप खाता रह गया था। उसका बस नहीं चल रहा था वो एक सेकंड से पहले रुदाबा को जेल से छुड़ा कर ले आए। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत। अब मैं मज़ीद उसे जेल में नहीं रहने दे सकता। वो पुख्ता अज़म के साथ उठता, इनवेल्प हाथ में लिए दरवाजे की जानिब तेज तेज कदम उठाता बढ़ा था, जबकि एक गाड़ी को शाह वैली से निकलते देख शाह साईं ने मुस्कुराती निगाहों से अपने बेटे को देखा। मैंने कहा था ना, थोड़ा सब्र कर लो, वो जाएगा हमारी बहू को लेने। जबकि अरबाज शाह ने भी मुतमईन होते सरस बात में हिलाया। ये ले, खाना खा ले। एक लेडी कांस्टेबल ने उस पर एहसान करते उसे खाने की ट्रे दी। रुदाबा जो सोचों में गुम थी,
اور اس وقت کو سوچ رہی تھی کہ وہ کتنے گھنٹے سے جیل میں ہے اور کسی کو اس کی فکر نہیں ہو رہی تھی۔ اسے جن جن سے امید تھی کہ وہ آئیں گے، کوئی ایک بھی نہیں آیا تھا۔ کیا سب اسے قصوروار سمجھتے تھے؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے ایک پل کو کانسٹیبل کے پکارنے پر چونک گئی اور کھانے کی ٹرے کی جانب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایسا کھانا تو اس کے گھر کے ملازم بھی نہیں کھاتے تھے۔ مجھے بھوک نہیں۔ شاید بھوک کے باوجود اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ دیکھ لڑکی، یہ تیرے باپ یا شوہر کا گھر نہیں، جو کچھ ملتا ہے نا چپ چاپ کھا لے۔ وہ سرگوشی میں بول رہی تھی، ورنہ ساری رات بھوکا رہنا پڑے گا، اور تجھے تو ابھی تک کوئی چھڑوانے بھی نہیں آیا۔ جتنے بڑے خاندان کی تم بہو ہے نا، مجھے تو لگا وہ 1 گھنٹے سے بھی پہلے تجھے چھڑا لیں گے، پر شاید تیرے نصیب میں آج کی رات یہیں جیل میں گزارنا لکھا ہے۔ وہ دکھی انداز میں اس کو حقیقت کا آئینہ دکھا کے اس کے جاتے اور رتابہ نے چپ چاپ کھانے کی ٹرے اپنی جانب کھسکائی اور آنسو پوچھتے وہ ابھی کھانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھکا لگنے سے وہ جیل کی سلاخوں کے ساتھ جا ٹکرائے۔ اس کا سر سلاخوں سے ٹکرایا تو خون کی ایک لکیر ماتھے سے نکلتی گال تک بہتی چلی گئی۔ ہٹ پیچھے، 3 دن سے بھوکی ہوں میں، کسی نے مجھے کھانا نہیں دیا اور تجھے آتے ہی کھانا مل گیا۔ وہ باہری جسم والی عورت جو جیل میں ہی اس کے ساتھ بند تھی، اس کے کھانے کی ٹرے پر بری طرح ٹوٹ پڑی تھی۔ رتابہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اسے تب تک کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ سلاخوں کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے سانس بھرتی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو واقعی کافی بھوکی لگ رہی تھی۔ اف، اس نے اپنا چکراتا ہوا دونوں ہاتھوں میں سر تھاما، پوری جھیل گھومتی دکھائی تھی، لیکن اگلے پل ایک جانی پہچانی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں جکڑا تھا۔ یہ خوشبو تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتی تھی کہ کس کی ہے۔ اس کے معطل ہوتے حواس واپس اپنی جگہ آنے لگے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تھی، اپنی مخصوص چال چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ رتابہ کو اپنی آنکھوں پر یقین آیا، وہ آ گیا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے لیے آنے والی ہستی وہی تھا جسے وہ دھوکہ دے کر آئی تھی، چھوڑ کر آئی تھی، اسے بچانے بھی وہی آیا تھا۔ رتابہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ اذلان، زیر لب وہ بس اتنا ہی بول پائی، جبکہ اذلان نے صرف اس کے ہونٹوں کی جنبش سی محسوس کیا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ قریب آتے وہ بے اختیار اس کے ماتھے پہ آئے زخم پر اپنا انگوٹھا مسل گیا۔ سی، وہ درد سے کراہتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو اذلان کا سب کچھ لوٹ کر لے گئی تھی، اس کا دل، اس کے جذبات، اس کی خوشی، مسکراہٹ، سکون۔ وہ لڑکی آج سلاخوں کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں اب تک بے یقینی تھی۔ وہ اس کے پاس کیسے آ سکتا تھا؟ وہ تو اسے نفرت کا دعوے دار تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ اسے محبت تو نہیں کرتا ہوگا، پھر کیسے وہ یہاں آ گیا؟ یقیناً اسے اس حال میں دیکھتے سکون حاصل کرنے سکون حاصل کرنے آیا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے سوال جواب کرتی اسے دیکھے جا رہی تھی کہ تبھی لیڈی کانسٹیبل نے لاک اپ کا دروازہ کھولا۔ آ جاؤ باہر، وہ بہت ادب سے بول رہی تھی۔ رتابہ نے حیران در حیران ہوتے اذلان کو دیکھا اور ڈھیلے قدموں سے وہ باہر آتی اذلان کے مقابل کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں کا سردبند دیکھتے وہ اندر تک لرز اٹھی تھی، اس کی روح جیسے فنا ہونے کو تھی۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے آج بھی بہت مشکل تھا۔ صرف 8 ماہ ہوئے تھے شادی کو، جس میں وہ صرف 6 ماہ ہی ساتھ رہے۔ ان کی شادی تھی تو محبت کی شادی، لیکن ایک دن بھی ایک دوسرے کے قریب نہ ہوئے کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے وقت مانگا تھا اور اذلان شاہ تو اسے دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، بنا ایک لفظ زبان پر لائے اسے وقت دیا، لیکن پھر وہ اسے وقت دے کر چلی گئی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ دونوں الگ الگ تھے۔ رتابہ اپنے باپ کے گھر واپس لوٹ آئی تھی، جبکہ اذلان نے بہت خاموشی سے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ چلو، اسے سپاٹ انداز میں کہتے پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا گئی۔ وہ جو کبھی اس کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں آنے دیتا تھا، اس کو پھولوں کی سیج پر سجا کر رکھا تھا، آج اس کے زخم پر ایک نگاہ ڈالتے وہ لاپرواہی سے پلٹ گیا تھا۔ وہ دکھی دل سے سوچتی ہچکی لیتے باہر آئی تو وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آتا سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی کو اسٹارٹ کر گیا۔ اور اب ان کے جانے کے بعد جیل میں بند اس عورت کی کیا حالت ہونے والی تھی جس نے رتابہ کو چوٹ پہنچائی تھی، یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ ایک یہی شخص تھا جس کے ہوتے وہ مطمئن ہو سکتی تھی کہ اسے کوئی چوٹ پہنچا نہیں سکتا۔ اذلان شاہ اپنی جان پہ کھیل کر اس کی جان بچانے والا تھا۔ رخ پھیرتے اذلان نے اس کے ماتھے کا زخم دیکھتے
لب پنچے۔ اس کی یہ ذرا سی تکلیف بھی اذلان کو کانٹوں پر گھسیٹ گئی تھی۔ گاڑی ایک طرف روکتے وہ گاڑی میں موجود فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگا۔ گاڑی کب رکی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ بس آنکھیں موندے سر پیچھے گرائے گہری سوچوں میں گم تھی کہ ایک دم اسے اپنے ماتھے پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا۔ وہ جٹ سے آنکھیں کھول کی، اس کے چہرے کے قریب جھکا، اس زخم صاف کر رہا تھا۔ اس کے اتنے قریب ہونے پہ رودابہ شاہ کی سانسیں تھمی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اذلان بنا اس کی نظروں کا نوٹس لیے اس کے ماتھے کے زخم پر بینڈیج لگ رہا تھا۔ سانس لو، وہ فرسٹ ایڈ باکس بند کرتا پیچھے ہٹتا سرد لہجے میں بولا، لیکن وہ ابھی بھی اپنی سانس روک کے اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ ہوش میں واپس آئی، رخ پھیرتے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ کتنے ہی گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے بے مول ہوئے تھے۔ جانی پہچانی سڑکوں کو دیکھتے اس کے دل کو ہول سے اٹھے تھے۔ اسے برٹ ہاؤس لے کر جا رہا تھا، وہاں جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے اس کا استعمال کیا تھا۔ کہ اس کے دادا جان، اس کی پھپھو ناتیہ اور اس کے بابا سب آپس میں ملے ہوئے تھے کہ آج وہ جیل پہنچ گئی اور کوئی بھی ان میں سے چھڑانے نہیں آیا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں عزیز؟ وہ لرزتے ہوئے پوچھ رہی تھی، لیکن اذلان نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ عزیز پلیز گاڑی روکے، مجھے نہیں جانا وہاں، وہ تڑپتے ہوئے بولی، جیسے بس سب کچھ تہس نہس کر دے۔ منہ بند رکھو رودابہ بٹ، آواز نہ آئے۔ وہ سرد لہجے میں دہاڑا تھا کہ وہ ایک پل کو سہم سیکھے۔ اس کا اس قدر غصہ اس نے دیکھا کب تھا؟ وہ تو ہمیشہ محبت اور پیار سے بات کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ بھپرا شیر لگ رہا تھا۔ میں مٹ جاؤں گی عزیز، لیکن اس گھر میں اب قدم نہیں رکھوں گی، وہ اپنے آنسو پونچھتے قرب سے بولی۔ میرے لیے تم اسی دن مر گئی تھی جس دن تم نے اذلان شاہ کے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ اب تم جیو یا مرو، اذلان شاہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کے شفاق الفاظ پر رودابہ کی روح تک زخمی ہوئی تھی۔ اگر ایسی بات ہی تو مجھے کیوں چھڑوایا جیل سے؟ وہیں رہنے دیتے۔ پھانسی ہوتی تو آپ سب کی جان چھوٹ جاتی۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مقابل کے دیے لفظوں کے تیر اس کی روح تک کو چھلنی کر گئے تھے۔ گھر سے جا کر تو تم نے جو عزت کا جنازہ نکالا سو نکالا، اب جیل میں بھی بیٹھ کر میرے خاندان کی عزت کو رولنا چاہتی ہو۔ مقابل وہ بھی اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتا چلایا کہ رودابہ آنسو پونچھتے اسے سانس روک کے دیکھنے لگی۔ وہ غسیلا ہو گیا تھا، میری وجہ سے آپ کی عزت پر داغ لگ رہے ہیں تو چھوڑ دینا مجھے، ختم کر دے اس رشتے کو، طلاق۔ اس کے الفاظ ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ اذلان نے ایک دم جھٹکے سے گاڑی روکتے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی سخت گرفت میں لیا۔ کبھی سے اچانک افتاد پر بری طرح مچلی تھی۔ وہ بہت بے دردی سے اس کی سانسیں کھینچنے کے در پہ تھا۔ اس کے کندھوں کو تھامے وہ اس سے دور ہٹنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بھی اس کے حلق تک سے اس کی آواز کھینچ لینا چاہتا تھا تاکہ دوبارہ وہ اپنی زبان پر یہ الفاظ نہ لے کر آئے۔ اچھے سے اس کی سانسوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے وہ پیچھے ہٹا۔ دونوں ہی اکھڑی اور بے ترتیب سانسوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں غصہ تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں تخیر پھیلی ہوئی تھی۔ ان 6 ماہ میں جب وہ ساتھ تھے وہ اس کے ساتھ چھوٹی موٹی گستاخیاں کیا کرتا تھا، لیکن اس کے لبوں کے اس طرح چھوتا تھا جیسے وہ نرم سا گلاب ہوں، اور کبھی بھی حد سے تجاوز کرتے پیشنٹ کس نہیں کی تھی۔ پیشنٹ کس تو آج بھی نہیں کی تھی، لیکن جس جارحانہ انداز کا مظاہرہ کیا گیا تھا اس نے رودابہ کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ آئندہ اس طرح کی کچھ بھی بکواس کرنے سے پہلے سوچ لینا، آج تو سانسیں بخشتی ہیں، اگلی بار سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی، سمجھی تم؟ وہ پھر سے گاڑی سٹارٹ کر گیا، جبکہ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی اور اس سربھیرے شاہ سے کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں لینا چاہتی تھی۔ گاڑی کو بٹ ہاؤس میں داخل ہوتا دیکھ رودابہ کا دل شدت گریہ سے رو دیا۔ اذلان شاہ کی گاڑی دیکھتے ہی گارڈ نے فوراً گیٹ وا کیا تھا۔ ایڈوکیٹ اذلان شاہ کو کون نہیں جانتا تھا، اور پھر وہ بٹ ہاؤس کا اکلوتا دماد تھا۔ گاڑی کار پورچ میں ایک طرف روکتے وہ باہر نکلا، دوسری طرف سے آتے رودابہ کو بھی ہاتھوں میں باہر نکالا تو وہ اترتی لڑکھڑاتے سیدھا شاہ کے سینے سے جا لگے، لیکن اذلان نے فوراً اسے خود سے الگ کیا، جس پر وہ پھر سے سسکی، پلیز مجھے کسی دارالمان میں چھوڑ دے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کی سسکیوں میں کہیں بات پر اذلان کے اندر جاتے قدم رکے تھے۔ انہی کی خاطر تم مجھے چھوڑ کر آئی اور آج ان کو بھی چھوڑ دینا چاہتی ہو؟ تم ہو کیا؟ چاہتی کیا ہو؟ کسی ایک طرف کی ہو جاؤ، وہ دان کچکچاتے بولا۔ اسی پل وہ سیدھا اس کے سینے سے آن لگی اور شدت سے اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلائے وہ روئے جا رہی تھی۔ مجھے آپ کا ہونا ہے اذلان، وہ اتنے کرب سے بولی کہ اذلان کا دل لرزا،
لیکن ازلان کے اپنے گرد باہوں کو نہ پھیلتا محسوس کرتے وہ مزید کرب میں مبتلا ہوئی۔ ازلان نے دل پر پتھر رکھے اسے خود سے الگ کیا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اب ازلان شاہ کسی کو اپنے دل سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ غصے سے اس کی کلائی تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ پتہ نہیں ہارون یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں بھائی بھابھی کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں؟ وہ دونوں تو ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے تھے، ہے نا؟ پھر نفرت کہاں سے آگے بیچ میں؟ ندا فون پر ہارون سے بات کرتے اسے آج کی ساری صورتحال سے آگاہ کرتی رو رہی تھی۔ بھابھی جیل میں اور بھائی کو پرواہ ہی نہیں، اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں اب وہ؟ ندا سٹاپ کرائیں یار، مجھے خبر ملی وہ رودابہ بھابھی کو جیل سے نکال چکا ہے۔ واٹ؟ اب سچ کہہ رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو وہ ابھی تک حویلی کیوں نہیں لوٹے؟ ہاں یار، جانتی تو ہو کتنا پہنچا ہوا وکیل ہے، اور میں تو خود اس وقت حیران تھا جب وہ اسے نہ نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ شاہ خاندان کا خون ہے اس کے اندر، کیسے یہ برداشت کرتا کہ اس کی بیوی جیل میں بند رہتی؟ ہارون کی بات پر ندا نے شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ازلان اور رودابہ کی لو میرج تھی، شاہ خاندان اور بٹ خاندان کے مکینوں کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی۔ ان کے بیچ دشمنی کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی، جو آگے نسلوں میں بھی منتقل ہونے لگی تھی۔ لیکن اس دشمنی میں ازلان اور رودابہ نے محبت کی بنیاد رکھی۔ لیکن آج کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جنونی محبت کرتے تھے۔ فکر نہیں کرو، آ جائے گی، اور آپ پلیز رونا بند کرو۔ رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تم نے۔ ہارون کو اس کی فکر ہوئی اور اس کی فکر پہ ندا دھیما سمجھ کر آتی۔ ہارون اور ندا کا رشتہ ہو چکا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ یوں تو شاہ خاندان کی بیٹی باہر نہیں جاتی تھی، پر ان کے لیے ازلان نے اسٹینڈ لیا تھا۔ وہ اپنے دوست سے بے حد محبت کرتا تھا، اور اس کی بہن اور اس کی محبت ندا تھی۔ ندا اس کی بہن بھی اسے پسند کرتی تھی، اس لیے ازلان نے سب ریتوں اور رواجوں کو توڑ کر ان دونوں کا رشتہ جوڑا تھا۔ ازلان شاہ، اگر تم یہاں مجھے چھوڑ کر گئے تو پھر یاد رکھنا کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہ دکھی دل کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ اندر آئی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ازلان، وہ روتے روتے چلائی، لیکن ازلان کے قدم نہیں تھمے۔ آئی ہیٹ یو، اس بار وہ سسکی تھی۔ ازلان کے قدم بھی تھمے۔ پلٹ کر ایک گہری نگاہ سے اس کی جانب دیکھا۔ سب باتوں میں یہی بات تو سچ ہے رودابہ بٹ، تم ازلان شاہ سے نفرت کرتی ہو۔ مجھ سے شادی کے لیے تو تم نے محبت کا ایک ڈھونگ رچایا تھا، صرف مجھے برباد کرنے کے لیے۔ اس کے قریب ہوتا سخت غصے میں بولا۔ رودابہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس قدر بدگمان ہو جائے کہ اسے یقین نہ آیا۔ آج اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ سے نفرت کی ہے؟ ایک ہی چیز تو تم نے ایمانداری سے کی ہے رودابہ بٹ۔ وہ متنفر ہوا۔ ازلان شاہ، اچانک سے اپنے پیچھے اسفند بٹ کی دہاڑ سنتے اس کے لب بھنچے تھے۔ جھٹکے سے ان کی جانب مڑا۔ ہماری پوتی کو چھوڑو یہاں پر اور جاؤ یہاں سے۔ اسفند بٹ کی بات پر ازلان شاہ نے غصے سے سر جھٹکا۔ پوتی ہے یہ آپ کی؟ وہ پوتی جو پچھلے 6 گھنٹے سے جیل میں بند ہے؟ تبھی یاد نہیں آیا آپ کو کہ آپ کی ایک پوتی بھی ہے؟ ازلان کی بات پر اسفند بٹ کی مٹھیاں سختی سے بھنچی۔ سیڑھیاں اترتے ارمان بٹ کی نظر سامنے بیٹی پر پڑی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر ان کے دل میں سکون سا اترا۔ رودابہ میری بچی؟ وہ بے اختیار اس کی جانب لگ گئی، لیکن ازلان شاہ بیچ میں چٹان پڑا حائل ہوا۔ ایک منٹ سسر جی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ازلان شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم کون ہوتے ہو میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے میری بیٹی سے ملنے سے روکنے والے؟ انہیں غصہ آنے لگا۔ شاید آپ بول رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے۔ وہ بھی انہی کے انداز میں جواب دے رہا تھا۔ کون سا نکاح؟ کس نکاح کی بات کر رہے ہو؟ تم نے خود رودابہ کو گجر سے نکالا، اب کوئی تعلق نہیں تمہارا اس سے، اور ابھی 2 منٹ میں چاہوں تو یہ کاغذی رشتہ بھی 2 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں۔ اسفند بٹ نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو آپ ختم کریں گے؟ اب کے بعد وہ بہت مطمئن انداز میں اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے ان پہ گہری نظریں ٹکا گیا۔ اس کے پیچھے کھڑی رودابہ کا دل بری طرح لرزا۔ جتنا وہ جانتی تھی اسے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی دھماکہ کر سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں کس وقت کیا چل رہا ہوتا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بالکل کر سکتا ہوں ختم، اور تم بھی تو یہی چاہتے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم اسے اپنے گھر لے کر جاتے، نہ کہ یہاں لے کر آتے۔ اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ میں رودابہ کو یہاں چھوڑنے آیا ہوں، لیکن اگر چھوڑنا ہی ہوتا ہے نا تو ازلان شاہ اندر کبھی نہ آتا۔ اس کی بات پر وہاں موجود تینوں نفوس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اسفند بٹ کو ازلان کے ارادے خطرناک لگے۔ اسی پر ازلان شاہ رودابہ کی جانب مڑا۔ جانا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کر گیا، جس پر وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔
ایک مرنے والے سے وہ پوچھ رہا تھا کیا جینا چاہتی ہو؟ وہ کیسے انکار کرتی؟ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میرے ساتھ جانا ہے تو تمہیں اپنی فیملی سے اپنا ہر تعلق ختم کرنا ہوگا۔ وہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش کھڑی کر گیا۔ اگر وہ انکار کرتی تو اذلان کو کھو دیتی، اور اگر اقرار کرتی تو اپنے باپ کو۔ آج وہ حقیقت میں مان گئی تھی کہ وہ بہت بڑا وکیل تھا۔ جس طرح اپنے داؤ پیچ میں اس نے رودابہ کو الجھایا تھا، اس نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے باپ کی جانب دیکھا جنہیں ان پر پورا یقین تھا۔ رودابہ بتا دو اس کو کہ تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ نہیں بابا، مجھے معاف کر دیں۔ ان کی بات پر وہ اپنا فیصلہ سنا گی۔ چٹاخ! اچانک ارمان بٹ کا ہاتھ اس پر اٹھا اور اس کے گال پر 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ اذلان شاہ کو ایسے لگا جیسے اس کے دل پر کسی نے ہنٹر مارا ہو۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے لگے کہ اس بار اذلان شاہ نے غصے سے ان کی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ بس اور نہیں، بیوی ہے میری، دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں بھول جاؤں گا آپ سے میرا کیا رشتہ ہے۔ آپ باپ ہیں رودابہ کے۔ باپ ہونے کا فرض تو آپ نے ساری زندگی ادا نہیں کیا اذلان شاہ۔ ارمان بٹ نے غصے سے اسے للکارا۔ آواز میری بھی اونچی ہو سکتی ہے۔ کسی بھول میں مت رہیے گا کہ میں یہاں رودابہ کو چھوڑ کر جاؤں گا۔ اسے یہاں اس لیے لایا تھا تاکہ یہ آپ سے اپنا ہر تعلق توڑ دے، اور اب یہ جو ہو چکا ہے نا، اب ہمارا یہاں رکنے کا کوئی مقصد نہیں۔ آپ کی بیٹی نے جو کیا، ان سے کہہ دیجیے گا وہ جس کونے میں چھپ جائیں وہ اس کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کے گھر راستہ نہیں روکیں گے، لیکن اگر رکنا چاہے تو روک کر دیکھ لیں، کیونکہ اذلان شاہ آج نہیں رکے گا۔ رودابہ کا ہاتھ تھامے حویلی کی گیٹ کی جانب بڑھا تو اسفند بٹ نے گارڈز کو اشارہ کرنا چاہا کہ اسے روک لے، لیکن ارمان بٹ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ نہیں بابا جان، بیٹی ہے وہ میری، آپ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کریں گے۔ آج اسفند بٹ کو لگا ان کے سامنے ان کا بیٹا نہیں بلکہ ایک بیٹی کا باپ کھڑا ہے۔ وہ غصے سے واپس پلٹ کے، واو، امیزنگ، زبردست، ورلڈ بیسٹ ایڈوکیٹ ایوارڈ گوز ٹو دا ون اینڈ اونلی مسٹر اذلان شاہ، کہتے ساتھ ہی رودابہ نے زور زور سے اس کے لیے تالیاں بجائی۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور ساتھ ہنستی بھی جا رہی تھی، کیونکہ اذلان شاہ اسے بٹ ہاؤس میں نہیں چھوڑ کر آیا تھا، تو اسے لے کر شاہ ولی بھی نہیں گیا تھا، بلکہ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا تھا، اور اس وقت وہ اسے تالیاں بجاتے داد دے رہی تھی۔ اس کے برعکس اذلان شاہ بہت مطمئن انداز میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا اسے گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کمال کی ایکٹنگ کرتے ہیں آپ، داد دینی پڑے گی۔ وہ اپنے آنسو غصے سے گالوں سے رگڑتی اس کے قریب آ کر بھلی، تم ہی سے سیکھی ہے۔ اسی سکون بھرے انداز میں اسے جواب دیتے وہ اس کے گال پر 5 انگلیوں کا نشان دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ بولا آپ نے، آپ دھوکے باز ہیں۔ اب کی بار وہ چلائی، تمہارے رنگ بے رنگ کیا ہوں، 6 ماہ کا ساتھ ہے ہمارا، کچھ تو اثر ہونا ہے نا تمہارا۔ کب جھوٹ بولا میں نے آپ سے، کب دھوکا دیا آپ کو؟ آپ مجھ پر اس الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ چیختے ہوئے اس کے مزید قریب ہوئی تو اذلان شاہ ٹیک چھوڑتا ایک دم کھڑا ہوتا، 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹا گیا۔ کتنی دفعہ کہا کہ آواز کو نیچے رکھ کر بات کیا کرو، اب دوبارہ تمہاری آواز اونچی ہوئی تو کیا کر لیں گے آپ؟ ہوگی آواز اونچی، آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ اس کا کالر غصے سے جکڑے چلائی، میں تمہیں اونچی آواز سے منع کر رہا ہوں اور تم تو ڈائریکٹ میرے کالر پر پہنچ رہی ہو۔ اس کا یہ انداز اذلان شاہ کو مزید تیش دلا گیا۔ اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑتے ہوئے سختی سے اس کی کمر کے پیچھے پینڈ کیا۔ درد کے احساس سے رودابہ کے منہ سے چیخ نکلی، جانتی ہوں میں بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، کیوں کرتی ہو وہ سب جس سے مجھے غصہ آتا ہے۔ اب کی بار لہجہ تو دھیما تھا لیکن انداز ابھی بھی سخت تھا۔ آپ بہت ظالم انسان ہیں، چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ درد ضبط کرتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے غصے سے بولے، چھوڑ بھی دیں، توڑ بھی دیں گے کیا؟ آپ کی بار وہ چٹکتے ہوئے بولی، توڑنے والے ہوتے تو اب تک توڑ چکا ہوتا۔ جھٹکے سے اس کی کلائیوں کو چھوڑا تو اپنی کلائیاں سہلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ بہت پچھتاوا ہو رہا ہے نا کہ کاش اس وقت اپنے باپ کو چننے تھے، اس شخص کو کیوں چن لیا؟ اذلان شاہ کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ ہوئے تھے۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، جو کہنا تھا کہہ لیا، اب خبردار جو آپ میرے قریب بھی آئے تو یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو۔ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کرتی غصے سے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ اسی وقت اذلان شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ رودابہ نے اس کے بازو کو ہٹانا چاہا لیکن اذلان شاہ کی گرفت اتنی ہی سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے خفگی سے اذلان شاہ کی جانب دیکھا اور وہ تو اس کی صدا کا بھی دیوانہ ہوا تھا۔ پہلی رات ہی تمہارے پر کاٹ دیے ہوتے نا
تو آج اتنی اڑان نہ بھر رہی ہوتی، اور نہ ہی تمہاری جرأت ہوتی کہ تم میرے خلاف جاتی۔ اس کے سرد انداز پر رادابہ کے دل میں ہلچل سی مچی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ آنسو بہاتے پوچھنے لگی۔ اتنی معصوم نہیں جتنی تم بنتی ہو۔ میں نہ کیا تھا نا کہ اپنی نادیہ پھوپھو کا پیچھا چھوڑ دو، مت جاؤ ان کے پالا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ دونوں کے لب ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے، لیکن اذلان شاہ نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں نہ لیا۔ ایسا کچھ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ اس کے الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے جب اذلان نے جارحانہ انداز میں اس کے لبوں پر اپنا لمس بکھیرا۔ اس کی آواز حلق میں دم توڑ گئی۔ میرے اندر کی سخت انسان کو مت جگاؤ رادابہ، میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں نہ جانے کیا سے کیا کر جاؤں۔ میں خود بھی نہیں جانتا، وہ گہرے سانس لیتے ہوئے بولتا۔ اس کی ناک سے ناک رب کر گیا۔ رادابہ اپنی ناہموار سانسیں درست کرتی سر نفی میں ہلا گئی۔ وہ اب بھی نہیں مان رہی تھی کہ نادیہ بٹ کے ساتھ مل کر اس نے یہ چال چلی تھی، جس پر اذلان شاہ کو مزید غصہ آ رہا تھا، اور اس نے غصے سے اسے بیڈ پر پٹکا۔ آج تمہارے سب پر پرزے کٹیں گے نا، تو تم خود سارا سچ فر بولو گی۔ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتا ہوا غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ رادابہ پیچھے کی جانب کھسکی۔ اس کے غصے سے اچھے سے واقف تھے، جو وہ کہتا تھا وہ لازمی کرتا تھا۔ اذلان، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، پیچھے ہٹیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا سر تکیے پر گرائی اس پر سایہ فگن ہوتی اس کے دل میں خوف طاری کر گیا۔ اذلان نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے وہاں اپنا لمس بکھیرا۔ وہ خود کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کر نہیں پا رہا تھا۔ اذلان شاہ کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا تھا۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے۔ اذلان نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا تو جو بھی سچ ہے۔ اسے سرگوشیانہ انداز میں نم لہجے میں بولا۔ آپ مجھے چوٹ نہیں پہنچائیں گے اسی؟ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور جو پیار کرتے ہیں وہ درد نہیں دیتے۔ وہ روتے ہوئے بولے۔ چلو آج تمہاری یہ خوش فہمی بھی دور کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتے دور اچھال گیا۔ اگلے پل اسے بستر سے اوپر اٹھائے اس کی فراک کی زپ کو نیچے سرکایا۔ وہ تڑپ ہی گئی۔ زپ پلیز لسن، اب اسے پکار رہی تھی، لیکن اب وہ کچھ نہیں سنتا تھا۔ اس کی فراک کو تن سے جدا کرتا وہ جنونی ہوتا اس کی دھڑکنوں کو غصے سے مسلتا اپنے کان بند کر چکا تھا۔ رادابہ کے دل کی دھڑکنیں بڑی تھی۔ اس کی ارتعاش دیتی دھڑکنوں پر اپنا بے جا لمس بکھیرتا بے خود سا ہوا تھا۔ اسے لے کر کافی حد تک جنونی تھا، اور اذلان کو اپنے جنون سے ڈر لگتا تھا۔ تبھی تو شادی کے 6 گزرنے کے بعد بھی اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ لیکن اس کی خواہش کے پیچھے ایک دھوکہ تھا جو اس کی نادیہ پھپھو نے کھیل کھیلا تھا۔ اس نے اپنے مقصد کے لیے رادابہ کا استعمال کیا تھا، اور وہ ہوئی استعمال۔ لیکن اس ساری سازش میں وہ اپنا دل بھی اذلان شاہ کو دے بیٹھی۔ وہ اس خاندان سے بدلہ لینے آئی تھی، اپنی ماں کی موت کا، جو کہ قدرتی موت واقع ہوئی تھی۔ لیکن نادیہ نے کھیل کھیلا تھا کیونکہ وہ اپنی بھابھی کے بھائی اذلان کے فادی سے محبت کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سامیہ کی شادی ارمان سے ہو رہی تھی تو بدلے میں ان کی شادی سامیہ کے بھائی سے ہو، پر وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے نادیہ کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا، جو نادیہ کے دل میں سخت نفرت جگا گیا۔ بھابھی کی وفات کے بعد اس نے رادابہ کی پرورش اپنے اصولوں پر کی، اور اس کے دل میں شاہ حویلی والوں کے لیے اتنا زہر گھول دیا کہ وہ اس نفرت کی بھیڑ چڑھ گئی۔ رادابہ کو سبق دیا، اذلان کو محبت کے جال میں پھنسا کر وہ اس کے باپ سے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لے، کیونکہ نادیہ کی جھوٹی کہانی میں اس کا ماموں ہی اس کی ماں کا قاتل تھا، جبکہ در حقیقت وہ اپنی ہار کا بدلہ ان سے لے رہی تھی۔ پر رادابہ کو یہ بات سمجھ آتے آتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ جیسے بہت ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہوں تم پر، جبکہ اپنے غصے کا 1% بھی تم پر نہیں نکالا۔ وہ سر اٹھا کر خوبی سے اسے دیکھتا بولا۔ وہ بہت محبت سے اسے سمیٹے جا رہا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے اس کو سختی سے مجبور کر رہی تھی۔ معاف نہیں کروں گی آپ کو میں، وہ سسکی تھی۔ اس عمل کی تم سے معافی مانگوں گا بھی نہیں۔ چھوڑے مجھے اذلان، وہ ہچکیوں سے اس کے برہنہ سینے پر مکوں کی بارش کر گئی۔ شی، آواز نہ آئے اب چلانے کی، سوائے سسکیوں کے، ورنہ میرا غصہ سہنے کی تم میں طاقت نہیں، اور اب میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ اسے وارن دیتی نظروں سے بولا۔ بہت احسان کر رہے ہیں نا آپ مجھ پر، جو غصے سے نہیں پیار سے اپنا حق لے رہے ہیں، بلکہ ایک کام کرے، جو کسر رہ گی نا وہ پوری کر دے، مت لحاظ کرے میرا۔
روند ڈالے مجھے، کر لے اپنے دل کا ہر ارمان پورا۔ اس کی کمر پر ناخنوں سے کھروچتے ہوئے غصے سے روتے بولتی چلی جا رہی تھی کہ اذلان کی بڑھتی وارفتگیوں اور اس کے عمل نے اس کی آواز کو سسکیوں میں بدل دیا۔ اس بار وہ اس کو مزید محبت سے خود سے لگاتا، اپنے اور اس کے بیچ کے سارے فاصلے مٹاتا چلا گیا۔ اگر میں تم پر غصہ ہو سکتا ہوں، تم سے ناراض ہو سکتا ہوں، لیکن تمہیں تکلیف کبھی نہیں دے سکتا۔ اتنا بھی نہیں جانتی ہو اپنے اذلان کو۔ وہ میٹھی سرگوشیاں کرتا اپنے محبت بھرے لمس پر اسے شانت کر گیا تھا۔ وہ منمانی تو کر رہا تھا، لیکن اس کے دل سے ساری نفرت کو بھی مٹاتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے لمس میں ایک عزت تھی، ایک مان تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یا تو بن جا کسی کا یا کسی کا ہو جا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ آج اذلان شاہ اپنی محبت کے آگے ہار گیا تھا۔ وہ بظاہر تو نفرت کا اظہار ہی کرتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ آج بھی اسے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا پہلے دن کرتا تھا۔ نادیہ بٹ کی سچائی پورے شاہ حویلی والے جانتے تھے، اور جب رودابہ اذلان شاہ کے نکاح میں آئی تو اس نے رودابہ کو نادیہ پھپھو سے قطع تعلق کرنے کا کہا، جس پر ان کی لڑائی شروع ہوگی۔ وہ نادیہ بٹ کو اپنی ماں کی جگہ دیتی تھی، اور جب اذلان اس کی پھپھو کے پالر کی حقیقت اس کے سامنے رکھی تو وہ برداشت نہ کر پائی اور بے اختیار اس کا ہاتھ اذلان پر اٹھ گیا۔ خبردار، آپ نے میری پھپھو کے بارے میں کچھ بھی غلط کہنے کی کوشش کی یا ان پر کوئی الزام لگایا، آپ میری پھپھو کے پالر کی ساکھ خراب کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ میں آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ اس کے سامنے کھڑی غصے سے للکار رہی تھی۔ اذلان نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بدلے میں رودابہ پر ہاتھ اٹھ جائے، لیکن جب غصہ حد سے بڑھا تو پاس پڑے کانچ کے ٹیبل پر زوردار مکے برساتا چلا گیا۔ کانچ ٹوٹتا ہوا اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا۔ اس کا زخمی ہاتھ دیکھتی رودابہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھام گئی، لیکن اذلان کے جھٹکنے سے وہ اسی کانچ کے ٹیبل پر گرنے لگی کہ اذلان نے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے بچا لیا۔ وہ غصے میں بھی اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ آنکھیں میچے گہرے سانس بھر رہی تھی کہ اذلان نے ایک دم سے جھٹکے سے اسے اپنے پیچھے کرتے واپس چھوڑ دیا۔ آؤٹ، آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ رودابہ بٹ، آؤٹ فرام مائی لائف۔ وہ بہت اونچی آواز میں چلایا کہ رودابہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس دن وہ دونوں الگ ہو گئے۔ رودابہ بٹ ہاؤس واپس آ گئی، جس پر اسے اچھی خاصی باتیں سننے کو بھی ملی۔ وہ بدلہ تو نہ لے پائی، لیکن اپنا دل اذلان کے پاس ہی چھوڑ آئی۔ واپس آ کر بھی اس نے نادیہ پھپھو سے اپنا رابطہ ختم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر پالرز جانے لگ گئی تھی۔ اسے محبت کی آڑ میں ہی نادیہ نے پالر اس کے نام کر دیا، سارا سسٹم اس کو دے دیا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ پالر کے اندر ہی ایک خفیہ راز تھا، ایک خفیہ کمرے تھے جہاں پر غلط کام ہوتے تھے۔ پالر پر ریڈ پڑنے پر پہلے نادیہ وہاں سے فرار ہوگی، جبکہ وہاں موجود رودابہ پکڑی گئی۔ اپنی بھاری ہوتی پلکوں کو اس نے بامشکل کھولا۔ اپنی دھڑکنوں پر سر رکھے ہوئے سوئے اذلان کی جانب دیکھتی وہ ساخت ہوئی۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ رودابہ نے کسمس آ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن اس نے اس کی کمر کو دونوں مٹھیوں میں سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ اذلان، عزیز پلیز چھوڑے مجھے، میرا سانس رک رہا ہے۔ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ رکھتی اس کا سر اوپر اٹھا گئی۔ تم پھر بدتمیزی کر رہی ہو، کل منع کیا تھا، لیکن تمہیں پیار کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی ہے نا؟ اسے قریب کرتے ہوئے بولا، میرا سانس رک رہا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتی اسے دیکھ کر رونے لگی تو اذلان جلدی سے پیچھے ہوتا اٹھ کر بیٹھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے گود میں بٹھا گیا اور جنونی انداز میں اس لڑکی کو اپنے سینے میں بھینچا۔ آپ ایک کام کریں، ایک ہی بار میں میری سانس روک کر مجھے مار دیں۔ وہ ناراضگی سے سر اٹھاتے ہوئے بولی، ایسا نہیں کر سکتا نا، ایسے میرا نقصان ہو جانا۔ اس کے آنسو نرمی سے پوچھتے ہوئے بولا۔ مقابل نے اس کا نرم لہجہ پاتے ہوئے اس کے سینے پر ناخنوں سے پنجے گھاڑے۔ وہ بالکل خاموش رہا۔ جب وہ باز نہ آئی تو خفکی سے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اس طرح کی حرکت کی نا، اگر کوئی تو پھر اپنی دفعہ رونے لگ جاؤ گی اور مجھے ظالم اور نہ جانے پھر کیا کچھ بولتی رہو گی۔ اسے پیار بھری گوری سے نوازتے بولا، آپ نے رات میں جو کیا وہ کیا کم تھا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، بالکل کم تھا، میرا غصہ تو اس میں تھا ہی نہیں۔ ایک اداس سے بولا، وہ غصہ نہیں تھا۔ اپنا نیچے والا ہونٹ باہر نکال کر بولتی بے انتہا کیوٹ لگ رہی تھی۔ اذلان نے آگے ہوتے اس کے لب کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیتے دھیرے سے چھوڑا۔ رودابہ کے دل کی رفتار ایک دم بڑھی۔ اگر ذرا سی بھی سختی کی ہوتی نا تو اس وقت تمہاری زبان کینچی کی طرح نہ چل رہی ہوتی۔ اس کی گردن پر اپنی گرم سانسوں کو چھوڑتا دھیرے سے لب بائٹ بنانے لگا۔ آپ پھر مجھے کاٹ رہے ہیں عزیز،
وہ सिसकते हुए बोली, और जो तुमने मेरा हाल किया उसका क्या? उसे अपनी सफ़ेद शर्ट में देखते हुए अजलान की आंखों में फिर से खुमारी बढ़ने लगी। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे जिस पर अजलान की नज़र टिकी थी। उसकी ब्यूटी बोन पर लब रखते वो फिर से उसे बेबस करने लगी। ऐसे ही वो गहरे सांस भरती उसे पुकारती रह गई, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना उस पर हावी होने लगा। जब उसकी शिद्दतें बढ़ी और आज से भी ज़्यादा शिद्दत से वो उसे अपनी आगोश में भर गया। ऐसे ही उसके लम्स पर वो सिसक उठे। 6 माह तक मेरी दस्तरस में थी तुम, फिर भी बहुत सब्र किया। कभी तुमसे अपना हक नहीं लिया, पर आज नहीं रुकना, और आगे भी कभी मत रोकना, और अब रोका तो जान से जाऊंगा। वो गमगीन लहजे में कहते हुए उसके माथे पर अपने लब रखे। प्लीज़ ऐसी मरने की बात मत करें, वो तड़प कर बोली। तुम तो मेरे बाप समेत मुझे मारने आई थी ना? वो शादी भी इसलिए की थी, तो फिर मेरे मरने की बात पर इतना दुखी क्यों हो रही हो? उसके बिखरे बालों को पीछे करता दुखी दिल से सवाल पूछने लगा। हाँ, ये सच है, मैं एक साजिश के तहत ही आई थी। मैं मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन अल्लाह गवाह कि मैंने कभी आपको नुकसान पहुँचाने का सोचा भी नहीं। उसे यकीन दिलाते हुए गहरा सांस भर गई। जानता हूँ सब कुछ, जानता हूँ, और बहुत पहले से भी जान गया था। लेकिन मैं चाहता था तुम खुद सब कुछ सच सच बताओ, पर तुमने बहुत देर कर दी इस सच को अपनी ज़ुबान पर लाते हुए। अजलान ने दुखी दिल से कहा, क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकते? उसके गले के गिर्द अपनी बाहें हमायल करती शिद्दत से उसके सीने से लगी कि उसी ने धड़कते दिल से आंखें मींच ली, और खुद नीचे होते रुदाबा को अपने सीने पर ले आया। माफ़ी चाहिए? ओके, किस्मी। उसकी अचानक फरमाइश पर रुदाबा ने सटपटाते हुए उसकी जानिब देखा। डोंट लुक मी लाइक दैट, जस्ट डू एज आई से। अब की बार वो थोड़ा सा गुस्से से झंझलाते हुए बोला तो रुदाबा में इख्तियार उसके होंठों पर चुकी, लेकिन उसकी नरम गिरफ्त महसूस करते हुए अजलान के अंदर एक जोश सा बढ़ गया। फौरन ही अपनी सख्त गिरफ्त उसके लबों पर बढ़ाते हुए उसे फिर से अपनी रूह में शामिल करता चला गया, और वो भी दिल से अपना आप अपने शौहर को सौंप चुकी थी। फाइनली केस हल हो गया। नादिया पकड़ी जा चुकी थी, और ये राज भी खुल गया था कि इस सब के पीछे अजलान शाह का ही हाथ था। उसी ने नादिया के पॉलर में हो रही गलत कामों की निशानदेही की थी। वह यह भी जानता था कि पॉलर रुदाबा भट्ट के नाम है, लेकिन फिर भी उसने कार्रवाई करने वाले को बोला था, क्योंकि असल मुजरिम रुदाबा नहीं, नादिया थी, जिसने साजिश के तहत रुदाबा के नाम कर दिया था। आज अदालत में पेशी थी, जहाँ सारे केस की समाअत मुकम्मल हुई, और अजलान ने उसका केस लड़ा और इस केस से अपनी बीवी को बाइज्जत बरी भी करवा लिया। ब्लैक चश्मा पहनते वो अपनी बीवी रुदाबा की जानिब बढ़ा, जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके आंसू पूंछते हुए उसे अपने सीने से लगा गया। इस केस में वो अपनी बीवी को पकड़वाने वाला भी खुद था, और उसकी गिरफ्तारी से कबल जमानत करवाने वाला भी खुद था। ये और बात थी कि उसने 6 घंटे उसे जेल में रहने दिया, सिर्फ भट्ट खानदान वालों को सबक सिखाने के लिए। लेकिन इन 6 घंटों में वह एक पल भी सुकून का नहीं काट सका था, जब तक उसे घर वापस नहीं ले आया। अपने शौहर को सामने देखते हुए वो धीमा सा मुस्कुराई। वो जानती थी उसका शौहर बहुत शातिर वकील था। बाजी को कैसे पलटना है वो अच्छी तरह जानता था। उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी कि अजलान ने एक आंख विंक की थी। थैंक गॉड, अब तुम दोनों एक साथ हो। दिल को सुकून सा आ गया है। हारून ने उनको एक साथ पास खड़े देखा तो सूखा सांस लिया। थैंक्स हारून भाई, आपने हमारा हर कदम पर बहुत साथ दिया है। दोस्त हो तो आप जैसा। रुदाबा ने दिल से उसे शुक्रिया अदा किया, जिस पर अजलान ने बुरा सा मुंह बनाया। चलिए, देर हो रही है। वो पूरे हक से रुदाबा का हाथ थामे कमरा अदालत से बाहर निकल आया, जहाँ शाह हवेली के सभी अफराद मौजूद थे। सभी ने पुरतपाक अंदाज में रुदाबा का इस्तकबाल किया। रुदाबा सबके गले लगी, एक एक करके सबसे माफ़ी मांगी। नाना जान, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो अपने नाना जान की तरफ देखती नम आंखों से बोली तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। मेरी महरूम बेटी की बेटी हो, मेरी नवासी, कैसे खुद से दूर कर सकता हूँ तुम्हें? उनकी बात पर वह ज़रा सा मुस्कुराई। तभी उसकी निगाह दूर खड़े अपने बाप और दादा पर जा ठहरी। वो भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े थे। वह जानते थे रुदाबा उन्हें रद्द कर दे कि उन्होंने कभी भी उसे असलियत नहीं बताई, क्योंकि वो खुद भी असलियत से गाफिल थे। बीवी के जाने के बाद अरमान भट्ट ने अपनी बेटी को अपनी बहन के हवाले कर दिया और उसे लापरवाही इख्तियार कर ली। आज कैसे वो उस पर हक जता पाती? वो उन्हें हसरत से देख रही थी, लेकिन जानती थी कि उनके पास नहीं जा सकती। जाओ मिल लो जाकर। अचानक से अपने अकब से अजलान की बात सुनते वो हैरत से उन्हें देखने लगी, तो अजलान ने इस बात में सर हिलाते उसे जाने की इजाज़त दी। वो आगे बढ़ते अपने बाप के सीने से लगी तो
ارمان کے دل کو ایک سکون ملا۔ ہو سکے تو میں معاف کر دینا بیٹا، تمہارا گنہگار میں بھی ہوں۔ اسمن بٹ کو وقت رہتے اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی کیا۔ انہوں نے بھی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ رودابا نے بھی کھلے دل سے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ آج ہارون اور ندا کی شادی تھی۔ پوری شاہ حویلی کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دلہن بنی ندا بہت پیاری لگ رہی تھی، تو دوسری طرف رودابا بھی سجی سمری ایک افسرہ ہی لگ رہی تھی۔ سفید میکسی میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ کلائیوں میں گجرے پہنے وہ اپنے کمرے سے شال لینے جا رہی تھی کہ سب سے نظر بچاتا اذلان اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ اسی خیریت، کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگتی تو اذلان اسے گہری نظر سے اس کی بڑی بڑی پھیلی آنکھوں کو دیکھتے پورے اسرار انداز میں اس کی جانب قدم بڑھائے تو رودابا نے نامحسوس انداز میں اپنے قدم پیچھے لیے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر کو پڑھتی وہ گھبرا گئی۔ اذلان نے اپنے ہونٹوں کا پاؤٹ بنایا تو اسے دیکھتی سر دائیں بائیں کرتی مسکرائی۔ اس کے بہت قریب پہنچ گیا تو اس نے اپنی سانس سے روک لی۔ کیا بات ہے، دن بدن نکھرتی جا رہی ہو؟ کسی کریم کا کمال ہے یا میری محبت کا؟ وہ اس کے گال پر انگلی سے ٹریسنگ کرتا ہوا اس کا دل بری طرح دھڑکا گیا۔ اذلان، مجھے آپ کو کچھ بات بتانی ہے۔ نیدا کی شادی میں وہ اتنا بزی تھے کہ چاہ کر بھی وہ اپنی خوشی اذلان کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں کر پائی تھی۔ بولو، سن رہا ہوں۔ اس کی گردن پر جھکا زور سے کاٹتا لو بائٹ بنا دیا۔ اذلان، یہ کیا کیا؟ سارے مہمان آئے ہوئے ہیں اور آپ نے یہاں پر یہ بنا دیا۔ وہ پریشان ہوئی۔ ڈونٹ وری، میں ہوں نا۔ اذلان نے ایک بہت پیارا سا سکارف اس کے سر پر رکھتے اسے اچھے سے سلیقے سے اڑا دیا اور پن لگاتے ہوئے سیٹ کرنے لگا۔ آئینے کے سامنے کھڑا کیا تو اس کا یہ نیا انداز اس پر بہت کھل رہا تھا۔ واؤ، آپ نے تو میری لک ہی بدل دی۔ اس نے بہت دل سے تعریف کی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ مس کرنے لگا۔ میری بات تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ وہ پھر سے یہ کہنے لگا، آپ بابا بننے والے ہیں۔ بامشکل ہی صحیح اس کے منہ سے نکل آیا، جس پر اذلان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ آر یو سیریس؟ سچ کہہ رہی ہو تم؟ وہ اچانک سے پرجوش ہوا۔ جی بالکل، میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے ایک آنکھ بنگ کر گئی تو زندگی سے بھرپور اذلان شاہ کا کہکا گونجا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ ہمارے چینل پر ایسے ہی ناول ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔